پرانے زمانوں میں آپ کہاوتیں سنا کرتے تھے کہ کسی خونی بلا نے، آدم خور بلا نے بستی کی بستی اجاڑ ڈالی ہے، اور اب آئینی بلائیں جو ہیں وہ جمہوریت کو اجاڑ ڈالنے کے دڑ پہ۔ وہی آئینی بلائیں جو پہلے یہ سمجھتے تھیں کہ حفظ ما تقدم اور مخصوص حالات میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہی اب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ری رائٹ کر رہے ہیں آئین کو، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اب وہی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مفروضات کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی اپنی پرانی روایت برقرار رکھ پائے گی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن بات یہ ہوئی ہے قومی سطح کے اوپر کہ جہاں پر آئینی ترامیم کے حوالے سے نمبر گیم پوری کرنی ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے۔ ابھی جو راولپنڈی کا احتجاج تھا اس میں حفظ ما تقدم پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو ایم این ایز تھے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ صرف چند افراد کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں شامل ہوتے تھے، صرف ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ جائیں گے، اور دوسروں کے بارے میں اطلاعات یہ تھیں کہ آپ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو اس وقت نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات کے اوپر رہیں گے۔ اب جب وہاں پہ جو ہے وہ لوگ نہیں جا سکے، صورتحال یہ بنی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی، تمام تر حصار لگانے کے باوجود بھی احتجاجی جو تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، ان پہ مقدمات بھی درج کیے گئے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، کیا نام ہے، ربڑ کی گولیاں برسائی گئی۔ ایک 80 سال کی خاتون، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کراچی سے امام بری آئی ہوئی تھی، اسے پتا چلا کہ وہاں پر جو ہے احتجاج چل رہا ہے، وہ وہاں پہ شرکت کے لیے آگئی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ آج انسداد دہشت گردی نے اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے۔ اب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی پلان کیا ہے؟ حکومتی پلان یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سنگجانی کے مقام کے اوپر جلسہ ہوا تھا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو تقاریر کی تھیں ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جائیں گے، اور غداری کے مقدمات درج کرنے کی مکمل پلاننگ کر لی گئی ہے۔ نام فائنل کر لیے گئے ہیں، ان کے اوپر مقدمات درج کر کے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ٹرائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ ملک میں نقص امن انہوں نے پیدا کیا، ملک میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، ملک کے بٹوارے کی کوشش کی، اور انہوں نے آئینی اور جمہوری حکومت کے خلاف جو ہے ایک منظم پروپیگنڈا کیا۔ اس کے ساتھ بانی پاکستان تحریک انصاف نے آج جیل سے ایک پیغام جاری کیا۔ اب اس میں حیرت انگیز طور کے اوپر وہ جو ہے وہ اظہار افسوس کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر بھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، اہم کھلاڑی اس نے بننا تھا، اسے 12واں کھلاڑی بنا دیا، اب اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، اور جس کو اس پورے معاملے کے اندر امپائر بننا تھا، اس نے امپائر بننے کی بجائے اہم کھلاڑی بننے کا رول ادا کیا۔ اب اس ساری چیز میں یہ دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی نے ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دو جلسے ہوئے، ایک سنگجانی والا اور دوسرا کہنا والا، اور اس کے بعد راولپنڈی کا جو احتجاج ہوا، اس میں بہت ساری باتیں چلیں گی۔ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ کارکنان اگر پہنچ گئے تھے تو آپ واپس کیوں گئے۔ اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کے موقف کی میں پوری تائید کرتا ہوں، احتجاج کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے تھا، کچھ لوگ ڈرپوک نکلے ہیں، ان کو تبدیل کر دو۔ بے شمار لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سب چیزوں سے قطع نظر انہوں نے ڈی چوک پہ 4 اکتوبر کو احتجاج کرنے کی کال دے دی۔ کارکنان کے نام پیغام میں یہ کہا ہے کہ ڈی چوک پہنچیں 4 تاریخ کو۔ اب اس احتجاج میں تبدیلی کیا ہوگی گزشتہ احتجاج سے؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر موقف کی تائید نہیں ہوتی، اگر گرین سگنل نہیں دکھائی دیتا، اگر کچھ رکاوٹیں ہی دکھائی دیتی ہیں، اگر یہ تمام مارا ماری پھر دکھائی دیتی ہے، تو پھر احتجاج کے دائرے کو وسیع کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس احتجاج کو دھرنے کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش جو ہے وہ اب گزشتہ احتجاجوں سے کچھ مختلف ہے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے، تمام تر پلاننگ کے حوالے سے حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ ایک جیسی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے اپنی حکمت عملی روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل کر لی ہے۔ جس طرح پہلے گھروں پہ چھاپے، ڈیروں پہ چھاپے، دفاتر پہ چھاپے مارنے سے گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، اب نہیں ہوتی، اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔ اب اگر دیکھا جائے پہلے کیسز کے حوالے سے گرفتاریاں ہوتی تھیں، 2 ہفتے جیلوں میں گزارنا پڑتے تھے، اب نہیں ہے، تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ رہائیاں ہو جاتی ہیں۔
تو اس پورے منظرنامے میں حکومت کی تدبیر تو وہی ہے، پاکستان تحریک انصاف والوں نے کسی حد تک تبدیل کر لیا. اب اس ضمن میں انہوں نے جماعت اسلامی کا جو کیا گیا رابطہ تھا اس کے اوپر بھی پازیٹیو رسپانس دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انگیج کرنے کی باتیں ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طریقے سے کل ایک چارج شیٹ کی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے کہا کہ آئین اور جمہوریت پہ شب خون مارنے کا بالکل بھی ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے قائل نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے بھی بے شمار تحفظات کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو حصہ تھی، لیکن آپ کسی ایک کو امپاور کرنے کے لیے، کسی ایک کو مضبوط کرنے کے لیے یا خود کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ قطعی طور پہ نہیں دیں گے. اب مولانا کی طرف سے یہ جو واضح طور پہ پیغام دیا گیا اس سے کیا بنے گا؟ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ان پہ اعتراضات اٹھائے باقاعدہ طور پہ، 8 ججز کے اوپر کے مفروضات کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلہ دیا، آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ تحریر ہے کہ جب نگراں حکومت بنے گی تو 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے. 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے، اپنی اپنی توجیحات بیان کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی فنڈ نہ ہونے کا رونا رویا، کبھی نفری نہ ہونے کا رونا رویا، کبھی سیکیورٹی نہ ہونے کا رونا رویا، اور 90 دن سے آپ تجاوز کر گئے. پھر کہا گیا کہ غیر معمولی حالات میں ایسا ہوتا ہے، ہم تو مشروط ہیں بہت سی چیزوں سے، تو ایسا دیکھنا پڑتا ہے، آئین کے اندر گنجائش ہے، آئین کے اندر گنجائش نکالی جا سکتی ہے، تو اتنی گنجائش ملتی ہے. پھر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے اندر جو 90 دنوں کا دائرہ کار ہے اس سے بڑھ کے آپ کو بعد کی ایک تاریخ دیتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں. یا تو کہہ دیتے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کی باتیں تھیں، 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے تو آئین معطل ہو چکا ہے. آئین کے معطل ہو جانے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی قانونی اور آئینی حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے، آپ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے. لیکن اس وقت مان لیا گیا، اور اب کی بار آ کے صورتحال جو ہے اپنے پہ بن آئی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مفروضات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین کے اندر 3 دن تھے، آپ نے 15 دن کی گنجائش کیسے نکال دی. اب یہ چیزیں ہیں جس پہ میں کہتا ہوں کہ آئینی بلائیں جو ہیں، یعنی آئین خور بلائیں وہ مسلط ہوئی ہیں. اب یہ آئین خور بلائیں کس حد تک ملکی معیشت، ملکی جمہوریت، ملکی نظام سیاست، ملکی نظام عدالت، ملکی نظام عوام، ملکی نظام معاش، اس پہ کس حد تک اثر انداز ہوں گی اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم، من حیث القوم ہم سب کو اکٹھا ہو کے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اس پوری چیز میں نے توجیہاً ایک چیز 2 ہفتے پہلے بیان کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ 2 صورتیں 63A سے متعلق جو باتیں اب ہو رہی ہیں کہ آپ فلور کراسنگ کر جائیں، آپ کو سزا تو ہوگی، نااہل تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کا ووٹ شمار ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چور چوری کرے، چوری کرنے کے بعد پکڑا جائے، اس کو سزا ہو، 4 مہینے کی قید سنازی جائے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ مال مسروقہ جو ہے وہ تم نہیں دو، وہ رہنے دو. مال مسروقہ جب برآمد نہیں کروایا جاتا تو سزا میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر مال مسروقہ برآمد ہو جائے تو سزا میں کچھ کمی ہوتی ہے. مال مسروقہ کیا ہے کہ پارٹی کا حق ہے، پارٹی کا مال ہے، آپ نے وہ حق اٹھایا ووٹ کی صورت میں، وہ کسی دوسرے کو دے دیا. اب جب کسی دوسرے کے پاس رکھوایا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں تمہیں سزا ہو جائے گی، مال مسروقہ برآمد نہیں ہوگا، تو یہ کام ممکن ہے. پھر دوسری بات جو توجیہاً یہ کہی جاتی ہے کہ حق دعویٰ تو پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا نہیں تھا، تو یہ کیسے ان کو دے دی جائے. اب 4 لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، چاروں لوگوں کی موجودگی میں ایک شخص کی گھڑی گم جاتی ہے، ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جو گمی ہوئی گھڑی ہے یہ میری ہے. CCTV فوٹیج نکلوائی جاتی ہے اور اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جو حق کے دعویٰ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے، گھڑی کسی کی اور کی ہے، لیکن وہ حق کے دعویٰ نہیں کر رہا. جب وہ خاموش رہے گا تو ایسی صورت کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا تو گھڑی وہ خاموش رہنے والے کو دے دی جائے کہ یار شواہد یہ بتاتے ہیں کہ گھڑی تمہاری ہے، تم رکھ لو، یا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ گھڑی نہ اس کی وہ مال خانے میں جمع کروا دی جائے. تو یا تو اس طریقے سے یہ نشستیں نہ بانٹیں، انہیں رہنے دیں، تو اس طریقے سے کورم کیسا پورا کریں گے؟ انہوں نے شواہد کی بنیاد پہ اگر فیصلہ دیا ہے تو کیسے ریورٹ ہو سکتا ہے؟ بنیادی سوال. 4 دنوں کے بعد میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، احتجاج پہلا شروع ہوا ہے، ابھی احتجاج در احتجاج کا منظرنامہ ہوگا. دیکھیے کہ یہ ایپیسوڈز جو ہیں یہ سیزن وائز کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.